بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ مجھے کشن سے ملنا ہوگا۔ ہاں، مجھے جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے مجھے کچن میں کچھ کھانے کو رکھنا ہے۔ جانے کیوں مجھے لگتا ہے رفاقت صاحب کے بچے بھوکے ہیں۔ اس عورت کا تعلق ضرور رفاقت صاحب سے ہوگا۔ چاچا نے کچھ ضروری کھانے پینے کا سامان کچن میں رکھا اور واپس جنگلات کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگلات ان کے گھر سے 2 گھنٹے کی دوری پر تھے۔ بس سے اترنے کے بعد 1 آدھ گھنٹہ پیدل کا رستہ بھی تھا، لیکن چاچا کو پیدل چلتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، سفر ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ کہیں میں رستہ تو نہیں بھول گیا؟ چاچا ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ ارے، یہ کون سی جگہ ہے؟ 30 سال یہاں ڈیوٹی دی مگر یہ جگہ سے پہلے دیکھی نہیں۔ دور کونے میں ایک آدمی نظر آیا جس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سے تکرار کر رہا ہو۔ چاچا اللہ کا ورد کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے اس تک پہنچے اور بولے، بھائی صاحب، میں شاید رستہ بھول گیا ہوں، کیا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے؟ مجھے جنگلات کے مین آفس تک پہنچنا ہے۔ آدمی نے بات سنی اور چہرہ دکھائے بغیر بولا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا دینو، اگر بھلائی چاہتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے، تم اس معاملے سے دور رہو۔ لیکن تم ہو کون؟ مجھے تمہاری آواز مانوس سی لگ رہی ہے، مجھے چہرہ دکھاؤ اپنا۔ چاچا نے دلیری سے بات کی، اور کون سے معاملے کی بات کر رہے ہو؟ آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، اب سمجھے کون سا معاملہ؟ چاچا اس کا چہرہ دیکھ کر سخت گھبرا گئے اور 2 قدم پیچھے ہٹے، بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پر گر گئے۔ اہل محلہ میں خوف و ہراس پھیل رہا تھا۔ ہاؤس فار سیل کا بینر دیکھ کر اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کی بھاری نفری فوری طور پر پہنچ گئی اور گھر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اس گھر میں کئی لوگوں کا قتل ہو چکا تھا اور ابھی تک لاشیں برآمد نہیں ہو سکی۔ مختلف لوگوں کی مختلف رائے، کسی کو جن بھوتوں کا اثر لگتا اور کوئی اس گھر کو کرمنل گینگ کا ٹھکانہ سمجھتا۔ دن کی روشنی میں پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ گھر صاف ستھرا، تمام کمرے صاف ہوادار، کسی قسم کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ سب انسپکٹر نوید احمد ساتھی عملے کے ساتھ گھر کا جائزہ لیتے ہوئے بیرونی حصے کی طرف مڑ گئے۔ اوپر جاتے ہوئے زینے کو دیکھ کر کچھ اندازہ لگانے کی کوشش میں تھے کہ پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ انسپکٹر نوید نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، کسی کو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ انسپکٹر تیزی سے دروازہ کھولنے کو تھا کہ یکایک دروازہ ہی غائب ہو گیا۔ اس نے دیوار کو ٹٹولنا شروع کر دیا، لیکن دروازے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ مطلب یہاں کوئی ہے، جن بھوت ہو یا کوئی گینگ ہے، پر کچھ ہے جو غلط کر رہا ہے۔ انسپکٹر نوید نے رپورٹ تیار کی۔ دینو چاچا کو جب ہوش آیا، رات کا دوسرا پہر تھا۔ ہوا میں خاصی خنکی محسوس ہوئی۔ ایسی رات تو پورے 30 سال میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ گھپ اندھیرا، قریب ہی کسی بہتے جھرنے کی آواز سنائی دی۔ چاچا کافی دیر گمسم پڑے رہے اور بے ہوش ہونے کی وجہ ڈھونڈتے رہے۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ وہ احسن صاحب کو زندہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ چاچا اندازہ لگانے کی کوشش میں تھے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ انہیں کسی مرد کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ چاچا نے ہمت کی اور آواز کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے چاچا کے قدم آواز کے قریب جاتے رہے، وہ اللہ اکبر کا ورد تیز اور اونچی آواز میں کرنے لگے۔ چاچا نے دور آگ کا بہت بڑا الاؤ دیکھا۔ وہ حیران رہ گئے، جنگل میں آگ؟ ساتھ ہی انہیں آواز سنائی دی، آ گئے دینو۔ یہ کشن کی ہی آواز تھی۔ کشن آگ کے الاؤ کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کا قد الاؤ سے کہیں زیادہ اونچا تھا۔ تم تو کشن ہو، کون ہو تم؟ چاچا نے خوف سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں دینو، میں جن زاد ہوں۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہت مرتبہ کسی کی خواہش پر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، لیکن تم پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ چاچا بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اس نے بتایا،
मेरे तजस्सुस ने तुम्हें पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे इल्म में यह आया कि बरसों पहले तुमने अपनी नौब्याहता बीवी के साथ ट्रेन के सफर के दौरान रहम खाकर एक जख्मी बिल्ली की मरहम पट्टी की थी। बेदिहानी में बिल्ली का पंजा तुम्हारी बीवी की कलाई में पेवस्त हो गया और वो चीखती चिल्लाती हलाक हो गई। तुम समझ नहीं पाए जबकि वो अंदर से जल चुकी थी। वो जख्मी बिल्ली एक जिनजादी थी। उसे तुम्हारी बीवी की मौत का बेहद सदमा पहुंचा था। उसने तुम्हारी कमर पर एक निशान दाग दिया। अब कोई आसेब जिन तुम पर हमला करने की ताकत नहीं रखता। यही वजह है मेरे दोस्त कि अब तक तुम जंगलात में अकेले ड्यूटी देते रहे। और रफाकत साहब को कैसे जानते हो? दीनू चाचा ने पूछा। किशन ने कहा, जब रफाकत ने अपने घर की मरम्मतें करवाई उसने घर का बैरूनी हिस्सा गिरा दिया। उस हिस्से में हमारे कुंबे के अफराद रिहाइश पसीर थे। वो बेघर हो चुके थे। कुंबे के सरबराह जिंदर जिन की बीवी उस दौरान शदीद जख्मी हुई और बाद में मर गई। जिंदर जिन मुसलमान नहीं है। उसने बीवी का बदला लेने के लिए इस घर के तमाम अफराद को हलाक कर दिया। उसका गुस्सा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो घर बराए फ़रोख्त लगाकर आने वाले इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन वो अबाए वाली लड़की कौन है? चाचा ने पूछा। किशन ने वजाहत से बताया कि यही सदमा रफाकत को है कि वो लड़की रफाकत की भतीजी और बहू है। उसका एक बेटा भी है जो रफाकत का पोता है। ये दोनों जिंदर की कैद में हैं। ये दोनों जब भूख से निढाल हो जाते हैं खाने की तलाश में बाहर निकल आते हैं। तुम ना सिर्फ उनको जिंदर की कैद से रिहाई दिलवा सकते हो बल्कि बाकी लोगों की जानों को बचाने में मदद कर सकते हो। जिंदर बहुत ताकतवर जिन है। उसने मुझे इस जंगल तक महदूद कर दिया। रफाकत के मुझ पर एहसान थे। मैं उसकी मदद सिर्फ जिंदर की वजह से नहीं कर पाया। उसकी रूह तड़प रही है। उसकी बहू और पोता सख्त मुसीबत में है। उनकी मदद करो और जिंदर की कैद से रिहाई दिलवाओ। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अकेला हूँ। क्या पुलिस की मदद ली जा सकती है? चाचा ने पूछा। हरगिज़ नहीं दीनू, ये काम तुम अकेले ही करोगे, इस एतमाद के साथ कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो तुम्हारे हाथ इतनी आसानी से आएगा भी नहीं। वो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाएगा। बस अब ये तुम्हारा काम है कि कैसे उसे काबू कर सकते हो। एक पुलिस इंस्पेक्टर को जिंदर ने अपने जाल में फांस लिया है। इससे पहले वो उसको मौत के घाट उतार दे, तुम उसकी मदद करो, किशन ने बताया। चाचा हैरान परेशान जैसे अपने हवास खो बैठे थे। किशन की बातें सुनकर वापस पलटे और घर का रुख किया। उनकी समझ में कुछ नहीं आया वो कैसे इस लड़की को आज़ाद करवाए। वापसी पर वही मर्द नजर आया जो बुरी तरह कराह रहा था। चाचा उसकी मदद को बढ़े, उसकी मदद को पहुंचे ही थे कि बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरे। आदमी कह लगाकर हंसने लगा और कहा, यहाँ से निकल पाओ तो मुझे मार सकोगे ना, अब यहीं पड़े रहो। चाचा जिंदर जिन के धोखे में फंस कर रह गए। ये बहुत गहरा गड्ढा था। चाचा जितना जोर लगाते ऊपर आने के लिए गड्ढा उतना ही गहरा होता जाता। उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा और मदद चाही। जिस पर नेक हो और पुकारा जाए अल्लाह को, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सुन ले और मदद को ना पहुँचे। चाचा या हय्यू या कय्यूमू का विर्द ऊंची आवाज में करने लगे। हवा के तेज झोंके से दरख्त की मजबूत टहनी गड्ढे में जा गिरी। चांद पूरी रोशनी के साथ आसमान पर जलवागर था। चाचा ने छड़ी की मदद से और चांद की रोशनी से फायदा उठाते हुए दीवार में रास्ता बनाया और कदम जमाते हुए ऊपर जा पहुँचे। इस पूरे अमल को शायद पूरी रात गुजर गई। यह रात इतनी तवील थी कि कटने का नाम नहीं ले रही थी। चाचा जैसे ही गड्ढे से बाहर आए, जमीन जोर जोर से हिलना शुरू हो गई। मुझे डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, चाचा ने खुद को तसल्ली दी। तेज तेज कदम उठाते जंगल से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में चाचा ने दूर से बस को आते देख लिया। वो तेजी से सड़क के किनारे जा खड़े हुए और तकरीबन चलती बस में सवार हो गए। हाँफते कांपते सीट पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में चाचा को महसूस हुआ बस बिल्कुल खाली है, यहाँ तक कि उस पर ड्राइवर भी मौजूद नहीं। खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि सीट से उठना मुहाल हो रहा था। ये बस कहाँ उतारेगी? चाचा ने दिल में ठान ली, वो बस से कूद जाएंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस मर्तबा जिंदर के जाल में नहीं फंसेंगे। अभी चाचा ये सोच रहे थे कि बस उनके इलाके में आकर रुक गई। 2 घंटे का सफर लम्हों में मुकम्मल हुआ। ये मुअम्मा चाचा की समझ से बालातर हो गया। दिनू चाचा तेज तेज कदम उठाते घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर चाचा ने गहरा सांस लिया। किचन से उठने वाले खाने की खुशबू से चाचा को ख्याल आया वो पिछले कई घंटों से भूखे हैं। ये सोचकर उन्होंने किचन का रुख किया। ये देख के हैरान रह गए कि किचन में बेशुमार तरह तरह के खाने बने हुए थे। चाचा का जी चाहा कुछ खाने को, मगर उन्होंने फौरन हाथ रोक लिए।
وہ کافی محتاط ہو چکے تھے اور جلد از جلد رفاقت صاحب کی بہو اور پوتے کو رہا کروانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اہل محلہ کو پوری روداد سنائی۔ سب نے بہو اور پوتے کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ میں چاہتا ہوں جب تک میں اس گھر سے واپس نہیں نکل آتا، آپ لوگ وقفے وقفے سے اذان کا اہتمام کرتے رہیں۔ کوشش یہی کریں اذان کی آواز گھر کے اندر تک سنائی دے۔ چاچا کچھ ضروری سامان لینے بازار گئے۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا جب چاچا رفاقت صاحب کے گھر داخل ہوئے۔ گھر میں مکمل خاموشی اور ہو کا عالم تھا۔ چاچا دل ہی دل میں ورد کرتے رہے۔ پورا گھر چھان لینے کے بعد کسی قسم کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ انہوں نے موبائل فون پر سورہ مزمل کی تلاوت اونچی آواز میں لگا کر خود گھر کی تمام دیواروں پر دم کیے پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے۔ چاچا جیسے جیسے چھڑکاؤ کرتے جاتے گھر سے ناقابل برداشت بدبو پھیلنے لگی۔ پورے گھر پر چھڑکاؤ کے بعد عجیب سا بھونچال آیا۔ بے شمار جندر جن قطار میں کھڑے نظر آنے لگے، جنہوں نے چاچا کو گھیرے میں لے لیا۔ لو دینو، میں آ گیا، پکڑ لو مجھے۔ دینو کو دائرے کی صورت میں گھیرے میں لیتے ہوئے جندر کہہ کے ہی لگانے لگا۔ اتنے بے شمار جندر میں جانے کون اصلی جندر تھا۔ چاچا نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا، تھیلے میں سے دم کی ہوئی خاک نکالی اور دائرے کی صورت میں تمام جندر کی اشکال پر پھینکنا شروع کر دی۔ منہ میں آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اہل محلہ کی اذان کی آوازیں اسپیکر سے سنائی دینے لگی۔ جندر جن کے تمام ہم شکل ایک ایک کر کے بھسم ہو کر گرنے لگے۔ اتنے میں جندر نے کالے عبائے میں ملبوس لڑکی کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور چاچا کو آیات پڑھنے سے منع کرنے لگا۔ چاچا کا جوش بڑھتا گیا، دم کی ہوئی خاک برابر پھینکتے رہے۔ آخری مٹھی خاک چاچا نے زینے کے قریب پھینکی، جس سے کمرے کا دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا۔ دروازہ کھلنے سے پورے گھر میں انتہائی بدبو پھیل گئی، جو آہستہ آہستہ پورے محلے میں پھیل گئی۔ گھر سے باہر اہل محلہ کی ورد کی آوازیں کسی طوفان کی طرح گھر میں داخل ہونے لگی۔ یکایک تمام خاک اکٹھی ہو کر جندر جن کے سر پر گرنا شروع ہو گئی۔ دینو چاچا کی آیات نے خاک پر آگ کا کام کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے جندر جن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جندر جن کے بھسم ہوتے ہی بدبو تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ اہل محلہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں بے شمار لاشوں کے ڈھانچے دکھائی دیے۔ رفاقت صاحب کی بہو اور پوتا زینے کے قریب بے ہوش پائے گئے۔ اہل محلہ نے تمام ہلاک شدگان کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں سپرد خاک کیا۔ گھر شیطانی قوتوں سے پاک ہو چکا تھا۔ رفاقت صاحب کی بہو نے فیصلہ کیا اس گھر کو بیچ کر اپنے آبائی علاقے میں رہنا چاہیں گی، جہاں ان کے خاندان کے باقی افراد رہائش پذیر ہیں۔ اگلے ہی دن گھر کے باہر دینو چاچا نے خود بورڈ لگا دیا، ہاؤس فار سیل۔